حامدن مسلیان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف میں اکڑ اکڑ کر چلنا کیسے اور کب شروع ہوا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس پر ایک باب ٹاپک رکھا ہے، باب کیف کان بدء الرمل، رمل کی ابتدا کیسے ہوئی؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وهم حمي يسرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا أشواط الثلاثة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب عمرہ قضا کے لیے 7 ہجری مکہ تشریف لائے تو مشرکین کہنے لگے تمہارے ہاں ایک وفد آ رہا ہے جسے یثرب یعنی مدینہ منورہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ تو ان کی بات غلط ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 پھیروں میں رمل کریں، یعنی مقصود جو ہے یہاں اکڑ کر چلنا جو ہے فقط جو ہے کیا ہے، تاکہ مشرکین کو نظر آئے کہ اللہ کی عطا کردہ طاقت اب بھی جو ہے ایمان والوں کے جو ہے پاس بہت ہے، وہ کہ اکڑ اکڑ کر اترانا ایسا چلنا منع ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور چونکہ نیت مقصود جو ہے وہ فقط جو ہے کفار پر روک تھا، اس کی حکمت جو ہے وہ یہ کہ طواف کے چونکہ 7 چکر ہیں، پہلے 3 چکروں میں جو ہے رمل کرنا سنت ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمائے 200 اصحاب عمرہ قضا کے لیے آئے 7 ہجری میں مکہ تشریف لائے تو مشرکین کہنے لگے ایک دوسرے کو کہ تمہارے یہاں ایک وفد آ رہا ہے جسے مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، اور حقیقتاً اس وقت مدینہ منورہ میں بخار کی کثرت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین کا یہ مقولہ پہنچا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو طواف کے دوران اکڑ اکڑ کر چلنے کے لیے پہلے 3 چکروں میں یعنی رمل کا حکم دیا کہ مشرکین مسلمانوں کی قوت دیکھیں، لیکن چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کمزور ہو رہے تھے اور کفار جو ہے جبل کیکان پر بیٹھے ہوئے تھے جس سے کعبے کے 3 اطراف نظر آتے تھے، حجر اسود اور رکن یمانی کے مابین کا حصہ نظر نہیں آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 طرف رمل کرنے کا حکم فرمایا، جس طرف کفار کی نظر نہیں پڑتی تھی اس طرف جو ہے مشی کا حکم فرمایا تاکہ تھوڑی دیر سانس بھی لے سکیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو چاروں طرف رمل فرمایا، اس لیے علماء نے جو ہے رمل فی الاطراف الاربعہ کے قائل ہو گئے، ایسے ہی جو ہے اس کو سنت قرار دے دیا گیا۔ لیکن یہ یاد رکھیں رمل سنت ہے حج اور عمرے کے طواف میں، لیکن مطاف میں جو رش ہوتی ہے، جس شخص کے ساتھ اس کی بیوی ہو یا ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، خلاصہ یہ کہ کوئی عورت اس کے ساتھ محرم ہو تو اس کو جو ہے ہاتھ سے پکڑے، عورت کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے، جس میں واجب کی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے عورت کے گم ہونے سے۔ دیکھو داکھی مشاہدتاً یہ واقعات ہیں، ہمارے ساتھ کئی بار ایسا ہوا کہ حجاج جب حج تمتع کے لیے جاتے ہیں، پہلا عمرہ کرتے ہیں، اس عمرے میں جس سے جو ہے اس کی محرم عورت گم ہوئی، اس سے جو ہے سعی بھی بھول گئی اور جا کے اس نے سر منڈوا دیا، حلق کر لیا۔ مختلف صورتیں پیش آتی ہیں، کسی کو جو ہے 2 چکروں میں گم ہو جاتی ہے تو طواف ہی جو ہے بھول جاتا ہے کہ چکر کتنے کرنے ہیں اور اس کے بعد کرنا کیا ہے، تو لہذا رمل سنت ہے اور عورت کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ سنت کی عظمت دل میں ہو بہت کہ آج کو مشرکین کو جو ہے نہ ہی نظر آنے والی بات ہے اور نہ ہی جو کوئی ایسی بات، لیکن چونکہ نبی کی سنت محبوب ہے آج بھی، اور جو ہے جب تک کہ حج اور عمرہ باقی رہے گا یہ سنت جو ہے لوگ سیکھ کے جا کے ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
سنت کی حقیقت و عظمت نصیب فرمائے۔